السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو دہراتا ہے جو اوپر دیے گئے ہیں؟ قومی دینکم یوسف والانس۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ اذ قال فراغ لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا۔ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قال رب إني دعوت فراغ ليلا ونهارا۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وما خلقت الجن فراغ إلا ليعبدون۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ اليوم أكملت لكم فراغ وأتممت عليكم نعمتي۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو دہراتا ہے جو اوپر دیے گئے ہیں؟ شهيدا الصخرة أمرتني الرقيب۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى فراغ فإني نسيت الحوت۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ ما قلت لهم إلا ما فراغ به أن اعبدوا الله۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ فراغ ما دمت فيهم۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ۔ جزاک اللہ۔ اب آخری سوال پہ چلتے ہیں۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ فراغ عَلَيْهِمْ۔ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم۔ جزاک اللہ۔ تو اب آئیے ان تصویروں کو مکمل کر لیتے ہیں۔ سمعت بمکرہن ارسلت متکئن سکین۔ جزاک اللہ۔ قالت أم أرضئي ألقي اليوم۔ جزاک اللہ۔ قومها بصلها السفينة قوت نملة۔ جزاک اللہ۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم الفعل الماضی میں متکلم کے بارے میں جانیں گے، للجمع یعنی پلورل کے لیے، یعنی وربز کا جو سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اس میں فرسٹ پرسن پلورل کے بارے میں جانیں گے۔ پہلی بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ جو آج ہم جس جمع کے صیغے کے بارے میں پڑھیں گے، اسے ہم ڈیول کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یعنی تثنیہ، اور پلورل یعنی جمع کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے غائب میں دیکھا ڈیول الگ ہے پلورل الگ ہے۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ مخاطب کے بارے میں بھی جانیں گے، ڈیول الگ ہے پلورل الگ ہے، لیکن متکلم میں کیا ہے؟ ڈیول اور پلورل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک ہی صیغہ ہے۔ مزید جو ہمیں نوٹ کرنا ہے کہ واحد متکلم کی طرح جمع متکلم بھی میسکولائن اور فیمینائن کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پڑھی ہے دمائر متصلہ اور منفصلہ. متصل ہم نے کہا کہ جو سفکس ہوتی ہے، اٹیچ ہوتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو متصل ضمائر ہوتی ہے یہ کبھی کبھی مرفوع ہوتی ہیں، یعنی یہ فاعل کے بارے میں بتاتی ہیں. کچھ ان میں منصوب ہوتی ہیں، یا کبھی یہ منصوب ہوتی ہیں اور یہ کبھی مجرور ہوتی ہیں. پھر ہم نے یہ بات کی کہ مرفوع متصل ضمائر وہ والی ضمائر ہیں جو فعل کے اینڈ میں آ کر یہ بتاتی ہے کہ کام کس نے کیا. فی الحال ہمارا فوکس فعل ماضی پر ہے، تو ہم فعل ماضی میں دیکھ رہے ہیں پہلے غائب کے مذکر کے صیغے اور مؤنث کے صیغے کو چھوڑ کر جو باقی صیغے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ہمیں اینڈ پر ملتا ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ کام کس نے کیا. یعنی ان سفکسز کو لگا کر ہم ریپریزنٹ کیا کرتے ہیں؟ مرفوع منفصلہ ضمائر. یعنی یہاں پر ہم نے دیکھا جیسے ڈیول غائب میں ہم نے الف کا اضافہ کیا، یعنی ترجمے میں کیا آیا؟ ہما. اسی طرح پھر ہم نے واو کا اضافہ کیا، ترجمے میں کیا آیا؟ ہم. اسی طرح ہم نے نون کا اضافہ کیا، ترجمے میں ہن کا تھیم آیا. یعنی مثلا ہم کہتے ہیں فعلوا، یعنی ہم، انہوں نے کیا، ہم فعلوا. اور پھر اللہ کے کرم سے ہم نے پڑھا تا، تے اور تو، جن کو ہم نے کہا تھا تا المتحرکہ. تا مخاطب مذکر کے لیے، تے مؤنث مخاطب کے لیے، اور تو متکلم واحد کے لیے. یعنی ان میں جو ضمائر ریسپیکٹیولی چھپی ہیں وہ کیا ہے؟ انت، انت اور انا. اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس نا کے بارے میں جانیں گے. مزید آپ یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ ایک نا تو یہاں پر بھی سفکس ہے نا. یعنی نا کیا ہے؟ نا مرفوع متصل بھی ہو سکتا ہے، منصوب متصل بھی ہو سکتا ہے، اور مجرور متصل بھی ہو سکتا ہے. ہم اسے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نا لگتا ہے کہ یہ مبنی ہے، نا یہاں پر بھی ہے، نا یہاں پر بھی ہے. یعنی نا مرفوع آ سکتا ہے فاعل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، نا منصوب آ سکتا ہے مفعول بھی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اور نا مجرور آ سکتا ہے مضاف الیہ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک تو ہم اس نا کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، اسے یوز کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس نا کو اس نا سے ڈفرینشیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ماضی کا سٹرکچر ہم نے شروع کر لیا اللہ کے کرم سے. ہم نے دیکھا 3 زبر یا 2 زبر، یعنی پہلے اور آخر پر زبر. یہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ تھرڈ پرسن سنگولر میسکولین، یعنی ترجمہ اس نے کیا. اس کے پیرلل کیا ہے؟ تائی تانیث الساکنہ، یعنی بس ایڈ کرنا ہے. فعل سے فعلت، اس نے کیا، اس نے کیا. فرق کیا ہے؟ فعل بھائی نے کیا، فعلت بہن نے کیا. پھر ہم نے الف کا اضافہ کیا، ان دو نے کیا. یہاں سے ہم نے تا الف کا اضافہ کیا، ان دو نے کیا. یا ہم نے اس کو یوں بھی سمجھا کہ جیسے یہاں پر الف کا اضافہ ہوا ویسے ہی یہاں پر بھی الف کا اضافہ ہوا. اور یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چینج نہیں آ رہی ہے اس بیسک 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ پر. لیکن پھر جب ہم جمع پر آئے، جمع میں ہم نے واو الف کا اضافہ سیکھا. ہم نے دیکھا کہ واو لیکن کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے ایک پیش ہو. تو یہ جو سٹرکچر ہے جمع پر آتے آتے یہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ فعل سے یعنی لو ہو جاتا ہے. فعل فعلو، نصر نصرو. تو اس سے آتا ہے جمع کا تھیم. بالکل اسی پیرلل دیکھیں، جب ہم نے اس کو فیمینائن بنایا، یعنی انہوں نے کیا، ان بہنوں نے کیا، تو یہاں پر اس نون نے کیا ڈیمانڈ کی؟ اس نے پیش نہیں مانگا، اس نے کہا کہ لاسٹ لیٹر پر سکون ہونا چاہیے، لاسٹ لیٹر ساکن ہونا چاہیے. یعنی یہ پھر بنا فعل سے فعلنا، النا، لنا. اور پھر یہی تھیم لے کر ہم گھسے کہاں پر؟ ہماری انٹریکشن زون پر، یعنی جہاں پر آمنے سامنے بات ہوگی. میرے سامنے بھائی ہے تو میں نے اب کیا کرنا ہے؟ فعلت، بھائی آپ نے کیا. بہن کے لیے فعلت، آپ نے کیا. سمعت، بھائی آپ نے سنا. فعلت، آپ نے سنا. اور پھر ہم نے کہا میں، فعلت، میں نے کیا. جیسے سمعت، میں نے سنا. اور ہم نے اس میں کیا دیکھا؟ جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں، میں کہوں گا سمعت، میں نے سنا. اگر میری جگہ بہن ہے
اور وہ کہہ رہی ہے میں نے سنا، وہ بھی کہے گی سمیتو، یعنی تو کا جو سفکس ہے یہ میسکولائن کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے اور فیمینائن کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا جاننے والے ہیں کہ اگر میں کی جگہ ہم دو ہوں، یعنی میں میرا بھائی، اور آج آپ دیکھیں گے میں میرا بھائی اور میرا دوست، یعنی دو ہوں، دو سے زیادہ ہوں۔ مزید دیکھیں میری بہن اس کی سہیلی، میری بہن میری ماں اس کی سہیلی، یعنی جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ڈوئل کے لیے بھی لگتا ہے اور پلورل کے لیے بھی لگتا ہے، بھائیوں کے لیے بھی لگتا ہے اور بہنوں کے لیے بھی لگتا ہے۔ جب وہ کہیں کہ ہم نے کیا، ہم دو نے کیا، ہم تین نے کیا، ہم دو بھائیوں نے کیا، ہم دو بہنوں نے کیا، مزید ایک صورت یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ ایک بھائی اور ایک بہن اکٹھے آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے کھایا، ہم نے پیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ بس نا کا اضافہ کریں گے، یعنی وہی سٹرکچر ہے، لاسٹ لیٹر کو آپ کو ساکن کر دینا ہے، فعلنا۔ اب یہ جو نا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں جان لیجئے کہ ایک فیملی ہے جسے ہم کہتے ہیں نا المتکلمین، یعنی بات کرنے والوں کی نا۔ یہ نا ہمیں بتاتا ہے متکلمین کے بارے میں، جو کتنے ہیں؟ جو ایک سے زیادہ ہیں۔ اور آج جس نا کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ نا ہے جو فاعلین کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو کام کرنے والوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نا الفاعلین، یعنی جب یہ نا لگے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے کام کرنے والوں کا مفہوم آ جائے گا۔ جیسے کسی نے کہیں پہ لکھا ہوا پڑھا سمعنا، تو وہ ترجمہ کیا کرے گا؟ ہم نے سنا، یعنی کچھ لوگ ہیں، دو سے زیادہ ہیں، انہوں نے وہ کام کیا۔ تو اس نا کے لیے نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے والا حرف ساکن ہوگا۔ مزید نوٹ کر لیجئے کہ اس نا کو کٹ کرنے پر وہ فعل ادھورا ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، انسگنیفیکنٹ بن جائے گا۔ مثلا ہم لکھتے ہیں فعل، تو اب یہ فعل یہ جڑنے کے لیے تیار ہے، ہم نے اس کا نا کاٹا ہے، تو نا کاٹنے سے یہ بریک ہو گیا۔ یہ ہم کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم دیکھیں گے جو دوسرا نا ہے اس کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے یہ بھی ہمارے پاس ایک ٹول ہوتا ہے۔ تو فی الحال ہم نے اس سلائیڈ سے بس اتنا سمرائز کرنا ہے کہ جب ہم دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کام کیا، تو ہم اس میں بس نا لگاتے ہیں۔ اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے کیا، اور کانٹیکسٹ کے حساب سے پھر دیکھیں گے یہ دو تھے یا دو سے زیادہ، اور کبھی کبھی ترجمہ ہم ہوئے یا ہم ہوئیں سے ہوگا۔ انگلش کا اس کا ایکویلنٹ کیا ہے؟ وی ڈڈ۔ تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں، جیسے انٹریکٹ کرتے ہیں کسی مخاطب کے ساتھ، اس ٹرائنگل کو بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے، یہاں پر آپ ہیں، یہاں پر بھائی صاحب ہیں، یہاں پر بہن ہے، آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں فالتو، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں فالتی۔ اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نا ہے جس کو کہ ہم نے نا المتکلمین کہا، یہ کون سا نا ہے؟ تو یہ جو نا ہوتا ہے جسے کہ ہم نے نا المتکلمین کہا، یہ کیا کرتا ہے؟ یشیر الی ضمیر الجمع نا متصلہ، یعنی ہم نا کا سفکس کرتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ دلالت کرتا ہے علی المتکلمین بصیغۃ الجمع سواء شخصین، کبھی دو ہی او اکثر، دو یا دو سے زیادہ کو ریپرزینٹ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے نا۔ یتصل بالافعال، یہ افعال کے ساتھ لگتا ہے، او اسما، اسم کی جمع اسما، یہ ناؤنس کے ساتھ لگتا ہے، او حروف، یہ حروف کے ساتھ لگتا ہے۔ ہم نے اپنی ابتدائی کلاس میں کیا پڑھا تھا کہ عربی میں 3 ہی پارٹس آف سپیچ ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اس نا کے بارے میں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے؟ نا تو اسم کے ساتھ بھی لگتا ہے، فعل کے ساتھ بھی لگتا ہے اور حرف کے ساتھ بھی لگتا ہے، لیکن دیکھیے اب اس کی پلیسمنٹ کیا ہوگی۔ کبھی کبھی یہ فاعلیہ ہوتا ہے، یعنی یہ کام کرنے والے کا مفہوم لاتا ہے، کبھی کبھی یہ جس پر کے کام کا اثر واقع ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ملکیت کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے، یہ ہمارا فوکس ہے مین، جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے یہ 2 تھیمز کے ساتھ آتا ہے، یا تو یہ نا ریپرزینٹ کرتا ہے فاعل کو، سمعنا، ہم نے سنا، یعنی یہ بتاتا ہے کہ سننے والا کون ہے، سمعنا، ہم نے سنا،
اس کے برعکس اگر ہم کہیں سمع نا، اس نے سنا ہمیں، یعنی یہ والا نا کیا ہے؟ مفعول بھی، یعنی نا کی دو یوسیج ہے فعل میں، یا تو یہ فاعل بن کر آئے گا یا مفعول بھی بن کر آئے گا، یا یہ کام کرنے والا ہوگا یا اس پر کام کیا ہوگا۔ اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم مثلا کہنا چاہتے ہیں ہم نے اسے مارا، دوسرا اس کا کیا بنتا ہے؟ اس نے ہمیں مارا، یعنی بالکل ریورس ایکویشن۔ اور ورڈ کیا ہے؟ بس ایک ہی ورڈ ہے، فرق کیا ہے؟ ایک جگہ پر ساکن کر دیا تو ترجمہ ہو گیا ہم نے مارا، اور اگر اس ساکن کے بدلے ہم نے مفتوح کر دیا تو اس نے ہمیں مارا، یعنی کام کا ڈائریکشن ہی الٹ گیا۔ تو یہ تو تھا افعال کے ساتھ۔ اب اسما کے ساتھ دیکھیں، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے پوزیشن۔ جیسے آپ سب کے علم میں ہوگا کہ قلب کی جمع ہے قلوب، یعنی دل، اور اس کے ساتھ نہ لگا ہے قلوبنا، ہمارے دل۔ مزید آپ یہاں سے یہ بات بھی نوٹ کر چکے ہوں گے کہ یہاں پر ہم نے کہا یہ فاعل ہے، یہاں پر کہا یہ مفعول بھی ہے، تو یہاں پر چونکہ یہ مضاف الیہ پوزیشن دکھا رہا ہے، یعنی پوزیسر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ مجرور ہے، لیکن نہ پہ تو کوئی چینج نہیں آیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں صرف حرکتوں پر نہیں جانا ہے، زبر زیر پیش کے چکر میں ہی صرف نہیں رہنا ہے، اعراب اس سے وسیع تر چیز ہے۔ یہ ضروری نہیں کسی پر زبر ہو تو وہ منصوب ہی ہوگا۔ اب اس آخری مثال کو دیکھ لیجئے، یہاں پر نا جو ہے ایک حرف کے ساتھ آیا ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ ان و اخواتها کی فیملی میں پھر سے کور کریں گے۔ مزید آپ یہاں سے اور ایک چیز بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ اننا اور انا دونوں بنے ہیں کس سے؟ انا پلس نا۔ یہاں پر اس نا کو لایا گیا ہے ایڈیشنلی، یہاں پر نہیں لایا گیا ہے۔ دونوں کا ترجمہ ہم کہتے ہیں بے شک ہم نے یا بے شک ہم، لیکن اس میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ بلاغت کا ہے۔ تو ہم نا المتکلمین کے بارے میں جان رہے ہیں، یعنی یہ وہ نا ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے کس کو؟ فرسٹ پرسن پلورل کو، وہ چاہے دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، وہ چاہے پھر مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ اب ہم نے دیکھا اللہ کے کرم سے کہ یہ نا جو ہے بڑا ورسٹائل ہے، یہ مرفوع بھی آتا ہے، یہ منصوب بھی آتا ہے، اور یہ مجرور بھی آتا ہے۔ تو جب یہ مرفوع آتا ہے تو اسے ہم نا الفاعلین کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بالفعل الماضی، ماضی میں آپ دیکھیں یہاں پر سمعنا، یعنی نا کہتا ہے کہ ہم نے کیا، ہم نے کیا۔ اس مثال میں ہم نے سنا، ہم نے سنا، یعنی ہم نے یہ کام کیا، ہم نے سنا، ہم نے۔ لیکن جب یہ نا المفعولین آتا ہے، پہلی بات یہ ماضی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، مضارعہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور امر کے ساتھ بھی آتا ہے۔ اور ترجمہ یہاں دیکھیں، جیسے یہاں ہے جعلنا، اس نے کر دیا ہمیں، یجعلنا، وہ کرتا ہے ہمیں یا وہ ہمیں کر دے گا، وہ ہمیں بنائے گا۔ اور اجعل، یہاں پہ دعا ہے، اجعل، اے سننے والے، اجعل، بنا نا ہمیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمیں، یہاں ہم نے۔ تو اس کا فرق آپ نے غور سے دیکھنا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ سمع، یہاں پہ ہے سمع۔ مزید آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ اسم کو پہچاننے کا ایک بڑا ٹول کیا ہے؟ وہ ہے حرف جارہ، اور حرف جارہ کیا کرتا ہے؟ اسم کو مجرور کرتا ہے۔ تو اگر حرف جارہ کے بعد کوئی اسم آئے یا کوئی ضمیر آئے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مجرور ہو گئی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ الی جو ہے وہ حرف جارہ میں سے ہے، تو اب ہم نے اس کے آگے نہ کر دیا، تو یہ نہ کی کون سی پوزیشن ہوگی؟ یہ اس کی مجرور پوزیشن ہوگی۔ مزید مضاف الیہ یعنی پوزیشن دکھانے کے لیے، جیسے ہم نے کہنا ہے حامد کی کتاب، ہم کہتے ہیں کتاب حامدن، یعنی زیر لگاتے ہیں، مجرور کرتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کتابنا، کتابنا یا کتابنا ہو، نہ تو کس پلیس پر ہے؟ یہ مجرور پلیس پر ہے۔ تو اس سلائیڈ سے ہم نے کیا جانا کہ نہ بڑا ورسٹائل ہے، اور لہٰذا ہمیں اس کو احتیاط کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ مزید ہم نے یہاں اس لیسن کے کرنے کے بعد اس چیز کا بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ ایک ساکن اور زبر کے فرق سے معنی کتنا الٹ جاتا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی کہا سمعنا، ہم نے سنا، سمعنا، اس نے ہمیں سنا، اور اس کا شرکیہ میننگ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ہم کہیں سجدنا، ہم نے اسے سجدہ کیا، اور اگر ہم کہیں سجدنا استغفر اللہ، اس کا ترجمہ ہوا اس نے ہمیں سجدہ کیا۔ تو لہٰذا اس سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اپنے یہ جو پڑھنے پر تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے۔ تو یہ جو نا الفاعلین ہے جو کہ فاعل کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کا محل کیا ہوتا ہے؟ یہ فاعل پلیس پر ہوتا ہے۔
مثلا یہاں پر کیا ہے سمعنا، یعنی یہ جو نا یہاں پر ہے ہنا فی محل الفاعل، یہ فاعل کی پلیس پر ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو متکلمین ہے نا انہوں نے سنا، سمعنا یعنی متکلم نے سنا۔ اور اب ہم یہاں پر یہ بات بھی کرتے ہیں اذا لم یکن ہناک اسم ظاہر یسبقها یعرب کفائل، یعنی بس اتنا جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا، یعنی ہم کام کرنے والے ہیں۔ اور اگر اب ہم ایک اسم اس کے سامنے لائیں گے وہ مرفوع نہیں ہو سکتا کیونکہ کام کرنے والا تو یہی ہے۔ اب اگر اس کے آگے کوئی اسم آئے گا وہ منصوب آئے گا اور وہ ریپرزینٹ کیا کرے گا، مفعول بھی۔ مثلا یہاں دیکھیے، یہاں ترجمہ کیا کریں گے، سمینا ہم نے سنا، سمینا الاستاذ ہم نے سنا استاذ کو، یعنی یہاں پر اگر کوئی لکھے سمینا الاستاذ یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے، کیونکہ ہم نے سنا استاد نے سنا، یہ تو صحیح جملہ نہیں ہے نا، ہم نے سنا استاد کو۔ اس کے برعکس یہاں دیکھیں سمع کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اس نے سنا۔ اگر ہم کہیں سمع الاستاذ تو اس کا مطلب ہوا استاد نے سنا، یعنی یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب ہم فقط سمع کہتے ہیں اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، جب ہم کہتے ہیں سمع الاستاذ استاد نے سنا، اب مثلا ہمیں کہنا ہے کہ استاد نے ہمیں سنا تو ہم کہیں گے سمع الاستاذ نا، لیکن یہ نا یہاں پر ٹھیک نہیں لگتا تو اسے پھر ہم مقدم کرتے ہیں، تو یہ پھر ہمیں یوں لکھنے کو ملتا ہے، یعنی ہم اس کو پھر یوں دیکھ پاتے ہیں سمع الاستاذ کے بدلے سمعنا الاستاذ، استاذ نے سنا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دائماً یہ جو ماضی کا صیغہ ہے غائب کا، اس کے پہلے اور آخر پر زبر ہوتی ہے، بیچ میں کبھی زبر کبھی زیر تو کبھی پیش۔ اور ہم نے کیا دیکھا کہ یہ اس کا جو یہ اسٹیٹک رول ہے یہ بس ڈیول تک محدود رہتا ہے۔ کیا مطلب، یہ دیکھیں شکرا شکرت، شکرا شکرتا، جب یہ پلورل میں گھستا ہے تو اس کا جو لاسٹ لیٹر ہے وہ اسے خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں دیکھیں شکرو کہاں گیا لاسٹ لیٹر، شکرنا کہاں گیا لاسٹ لیٹر، اور پھر یہی تھیم ہم نے آگے لینا ہے، شکرتا شکرتے شکرتو شکرنا، تو اس کو ہم نے یوں پڑھا ہے شکرا شکرا شکرو شکرت شکرتا شکرنا شکرتا شکرتے شکرتو، اور آج کیا ہے شکرنا، ہم نے کیا۔ اس نام میں ہم نے دیکھا 2 سے زیادہ بھائی ہوں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں، صرف 2 بھائی ہوں یا صرف 2 بہنیں ہوں، ایک بھائی ایک بہن ہو یا بھائی بہن کا مجموعہ ہو، ہم بس نہ لگائیں گے لیکن لاسٹ لیٹر ساکن ہوگا۔ یہاں دیکھیں سمع سمع سمعو، سمعت سمعتا سمعنا، سمعت سمعت سمعت، سمعنا، قرب قرب قربو، قربت قربتا قربنا، قربت 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 قربنا، اور آج کے بعد اس ساکن کو دھیان سے پڑھیں، قربنا، کہیں آپ نے قربنا کر دیا تو معنی الٹ جاتا ہے۔ اب آئیے اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پریکٹس کریں گے، اس کو ہم ملٹیپل طریقوں سے کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم کیا کہیں گے، پہلے یہاں دیکھیے سجد سجدا سجدو، سجدت سجدتا سجدنا، سجدت 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 سجدنا۔ صبر صبرت صبرت، صبرت صبرت صبرت، صبر صبرت صبرنا، صبرو صبرنا صبرنا، خسر خسرت خسرت، خسرت خسرت خسرت، خسر خسرت خسرنا، خسرو خسرنا خسرنا، نسي نسيت نسيت، نسيت نسيت نسيت، نسي نسيت نسينا، نسیو نسینا نسینا، جزاکم اللہ خیر۔ غفر غفرت غفرت، غفرت غفرت غفرت، غفر غفرت غفرنا، غفروا غفرنا غفرنا، شکر شکرت شکرت، شکرت شکرت شکرت، شکر شکرت شکرنا، شکروا شکرنا شکرنا، مرد
مجد مجدت مرضت مرضت تی مرضت مرضوا مرضتا مرضنا مرضو مرضنا مرضنا جزاکم اللہ خیر. نصر نصرت 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 نصر نصرتا نصرنا نصر نصرنا نصرنا خشیہ خشیت 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 خشیا خشیتا خشینا خشیو خشینا خشینا کرہ کرہتا ہاں کرہتو کریہتو کرہت 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 کریہا کریہتا کریہنا کریہو کریہنا کریہنا جزاکم اللہ خیر. سلمہ سلمتا سلمتو سلمت 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 سلما سلمتا سلمنا سلموا سلمنا سلمنا طبیعہ طبیعت طبیعتو طبیعت 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 تبعا تبعتا تبعنا تبعوا تبعنا تبعنا راکبہ رکبتا رکبتو رکبت 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 ركبا ركبتا ركبنا ركبوا ركبنا ركبنا جزاکم اللہ خیر. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ پریکٹس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمارا مقصد کیا ہے. پہلے ہم گئے میسکولائن پہ، پھر ہم گئے فیمینائن پہ، یعنی یہ ابھی تک جو تھے یہ سنگولر تھے، پھر ہم ڈیول پہ گئے، پھر ہم پلورل پہ گئے. اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں اس نا کو سمجھنے کی، جس کو ہم نے کیا کہا، نا الفاعلین. اس کو پہچاننے کا طریقہ ہم نے کیا کہا کہ اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ساکن ہوگا، بلکہ ہم نے یوں بھی بات کی کہ اس نا کو کاٹ کر اگر ہم فعل کو دیکھیں وہ ادھورا ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی مثال سورہ الشرح کی ہے، آیت نمبر 4. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ او رفعنا ہم نے بلند کیا، ہم نے بلند کیا، لکا آپ کے لیے، آپ کی خاطر، ذکر کا آپ کا ذکر. سورۃ التین کی آیت 4 میں دیکھیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. لقد البتہ تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، انسان انسان ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی احسن التقویم بہترین ساخت پر. سورۃ الکہف کی آیت 19 کو دیکھیں، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اور كَذَلِكَ اسی طرح بعثنا ہم نے اٹھایا، ہم انہیں، ہم نے اسی طرح انہیں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالَ اس نے کہا، قَالَ قَائِلٌ ایک کہنے والے نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا، ایک کہنے والے نے کیا کہا، منہم ان میں سے، کم لبثتم آپ کتنی مدت رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم انہوں نے کہا، لبثنا ہم ٹھہرے، ہم ٹھہرے، ہم ٹھہرے، یومن او بعض یوم ایک دن یا دن کا کوئی حصہ. تو یہاں پہ دیکھیں، رفعنا، خلقنا، بعثنا، لبثنا، ناؤل فاعلین. سورۃ النساء کی آیت 154 میں دیکھیں، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ اور رفعنا ہم نے اٹھایا، ہم نے معلق کیا، فوقہم ان کے اوپر، الطور طور کو، بِمِيثَاقِهِمْ عہد کی غرض سے، عہد کے ساتھ. وَقُلْنَا لَهُمْ اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، لہم ان سے، ادخلو داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، سجدن سجدہ ریز، سر جھکائے ہوئے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، لہم ان سے، لا تعدو نہ تجاوز کرنا، نہ آگے بڑھنا، فی السبت سبت کے معاملے میں آگے نہ بڑھنا،
زیادتی نہ کرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. وَأَخَذْنَا ہم نے پکڑا، ہم نے لیا منہم ان سے میثاقاً غلیظا مضبوط عہد. تو یہاں پر رفعنا، قلنا، اخذنا. سورت ابراہیم کی آیت 45 میں دیکھیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور سکنتم تم رہے فی مساکن الذین ظلموا انفسہم ان لوگوں کی جگہوں پر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ اور تبین لکم تم پر ظاہر ہو گیا کیف کیسا فعلنا ہم نے کیا بہم ان کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ اور ہم نے بیان کی تمہارے لیے مثال. تو یہاں پر دیکھیں فعلنا ضربنا. سورۃ الاعراف کی آیت 142 میں دیکھیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. وَوَاعَدْنَا اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلۃ 30 راتوں کا. وَأَتْمَمْنَاهَا اور ہم نے اس کو پورا کیا بعشر 10 سے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ تو مکمل ہو گئی رب کی میقات 40 لیلہ 40 رات یعنی میقات 40 رات کا ہو گیا. سورۃ القدر کی پہلی آیت دیکھیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا بے شک ہم نے انزلنا ہم نے نازل کیا ہو اسے یعنی قرآن کو بے شک ہم نے اسے نازل کیا فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں قدر والی رات میں. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نا یہاں پر بھی ہے اور اس کا ترجمہ بے شک ہم ہی نے اتارا نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں. سورۃ الکوثر کی پہلی آیت کو دیکھیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پھر سے یہاں پر بھی اِنَّا اور نا کا کمبینیشن بے شک ہم نے اعطینا ہم نے عطا کیا کا آپ کو الکوثر کوثر عطا کیا بے شک ہم ہی نے آپ کو کوثر عطا کیا ہم ہی نے آپ کو آب کوثر عطا کیا ہم ہی نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. اب ان دو آخری مثالوں کو بھی دیکھ لیجئے اس میں تھوڑا سا ہم کمپیئر کر کے دیکھیں گے اس نا کو اور باقی نا کو. تو آئیے سب سے پہلے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں دیکھتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا اے ہمارے رب تو یہ تو اسم ہے اسم کے ساتھ آیا ہے تو یہ مضاف الیہ ہے اے ہمارے رب. یہاں پر قلوبنا ہمارے دل ہدیت تو نے ہدایت کی نا ہمیں تو یہ مفعولین میں سے ہے ہمیں تو نے ہمیں ہدایت کی. اور یہاں پہ کیا ہے لنا ہمارے لیے یعنی یہ حرف کے ساتھ ہے. ربنا اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا اے ہمارے رب نہ پھیر ہمارے دل بعد اذ ہدیتنا اس کے بعد جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے. وہب لنا اور عنایت کر ہم پر من لدنک رحمہ اپنی اور سے اپنی جانب سے رحمت. اب اس آخری مثال کو دیکھ لیجئے سورۃ آل عمران کی آیت 193 ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اب یہاں دیکھیں یہ تو حرف کے ساتھ ہے یہاں پر ربنا اسم کے ساتھ ہے ذنوبنا اسم کے ساتھ ہے یہ حرف کے ساتھ ہے یہ اسم کے ساتھ ہے. اب یہاں پر یہ والا فعل پہلے دیکھیں سمعنا ہم نے سنا
یہاں پر ہے ہم نے سنا. آمنا، آمنا، اس کو اگر آپ بریک کریں گے یہ ہے آ من نا، ہم نے ایمان لایا. یعنی یہ والا بھی کیا ہے؟ یہ بھی فاعلین میں سے ہے. یعنی یہاں پر بھی ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم نے. لیکن یہاں دیکھیں فغفر، بس تو معاف کر لنا ہمارے لیے. اور یہاں پہ ہے کفر، دور کر انا ہم سے. اب یہاں پر دیکھیں توفنا، توفا تو موت دے، نہ ہمیں. تو یہاں پر ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ ہمیں. یہاں پہ ہم نے، ہم نے، یہاں پر ہمیں. تو ایک بار اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے. ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، ہم نے سنا، واقعی ہم نے سنا، منادین، ایک پکارنے والے کو، ینادی، جو پکارتا تھا، للایمان، جو پکارتا ہے ایمان کی طرف. کیا کہتا ہے؟ ان آمنو بربکم، کہ آؤ ایمان لاؤ اپنے رب پر. فآمنا، ہم نے ایمان لایا. پھر یہ ربنا کیا ہے؟ یعنی اس میں دعا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، پس اغفر لنا، بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وکفر عنا، اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا، ہماری خطائیں، وتوفنا، اور تو موت دے ہمیں، مع الابرار، وفاداروں کے ساتھ، نیکو کاروں کے ساتھ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے الفعل الماضی متکلم میں جمع کے بارے میں جانا. ہم نے دیکھا کہ یہ جمع کا جو صیغہ ہے یہ تثنیہ یعنی ڈوئل کے لیے بھی لگتا ہے. تو اس کی تکوین میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک نا ہوتا ہے جسے ہم نا الفاعلین کہتے ہیں، جو کہ اس میں فاعل کا مفہوم لاتا ہے. اور پھر ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے. اس پوری فیملی کو ہم نے دیکھا کہ اسے کہتے ہیں نا المتکلمین، یعنی نا جو کہ سفکس ہو کر آتا ہے. پھر ہم نے دیکھا یہ افعال کے ساتھ بھی لگتا ہے، اسما کے ساتھ بھی لگتا ہے، اور حرف کے ساتھ بھی لگتا ہے. اور آخر پر ہم نے یہ بھی جانا کہ یہ جو نا ہوتا ہے یہ افعال میں دو تھیمز کے ساتھ آتا ہے، کبھی فاعل بن کر اور کبھی مفعول بن کر. اس کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ فاعلین والا نا ہوگا تو اس سے پہلے والا حرف ساکن ہوگا. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.